بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں آباد ہو جاؤ، اس بستی میں آباد ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے رہو، یعنی توبہ توبہ کہتے رہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، پھر ہم نیک لوگوں کے لیے اجر و ثواب کو بڑھا کر دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تحقیق کے بدل دیا ان میں سے ظالم لوگوں نے، قولا غیر الذی قیل لہم، اس کلمے کو دوسرے کلمے سے جو ان کو کہا گیا تھا، اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا ان میں سے ظالم لوگوں نے جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے ان پر نازل کی، ہم نے ان پر بھیجا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تسلسل پیچھے سے بنی اسرائیل ہی کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ اب اس میں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، پہلے پارے کے جو واقعات ہیں وہ، اور یہاں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں وہ، ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ترتیب سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا پھر کیا ہوا، اور نہ ہمیں ترتیب کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ واقعات کسی کہانی اور قصے کے انداز میں بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ان واقعات کے بیان کا مقصد ہے نصیحت اور عبرت۔ تو عبرت کے لیے جو چیز ذکر کی جاتی ہے اس میں ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، واقعات کی ترتیب اس میں نہیں ہوتی کہ پہلے کون سا واقعہ پیش آیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا۔ اتفاق سے کوئی موقع سے ترتیب سامنے آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ترتیب مقصد نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا گزشتہ، کہ انہوں نے جب قوم نے جب ان سے مانگا پانی
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے حکم دیا کہ لکڑی پر عصا مارو۔ 12 حصوں میں ان کی قوم کو تقسیم کیا گیا تھا، تو وہ قوم کے 12 حصے، 12 قبیلے، تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ہر قبیلے والوں نے جان لیا کہ ان کو پانی کہاں سے لینا ہے۔ تو یہ جو واقعہ اوپر والے قصے آیت میں بیان ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اب اس کے بعد آج جو تلاوت کی گئی، اس میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، پھر آگے چلیں گے ایک آدھ رکوع کے بعد پھر سے موسیٰ علیہ السلام والا قصہ شروع ہوگا۔ تو ترتیب جو ہے نا قرآن کی، خاص طور سے واقعات کی جو ترتیب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ یہ صرف عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، ترتیب سے آدمی، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ قرآن سمجھنے میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جو مسلمان کسی ماہر کی نگرانی کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر یہاں کنفیوز ہوگا کہ پہلے ہوا کیا، ابھی واقعہ سنا رہے تھے کچھ اور، اب پھر پہلے پارے میں واقعہ کسی اور انداز میں بیان ہوا، یہاں کسی اور انداز میں بیان ہوا، تو پھر وہ قرآن کی آیتوں پر ترتیب کے اعتبار سے شک کرے گا، اعتراض پیدا ہوگا، اور جس دن کسی کے دل میں اعتراض پیدا ہوا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ماہر کی نگرانی میں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اگر صرف ترجمہ پڑھنا ہے تو پھر غور و فکر نہیں ہو۔ جن آیتوں میں غور و فکر کا حکم ہے، جیسے آدمی کو حکم ملا کہ نماز پڑھو، تو یہاں آدمی غور کرے کہ میرا اس حکم پر کتنا عمل ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے تو یہاں غور کرے کہ بھئی میرے اندر زکوٰۃ میں کتنا عمل میری زندگی میں پایا جاتا ہے، جھوٹ نہ بولو میں کتنا عمل کرتا ہوں، غیبت نہ کرو میں کتنا عمل کرتا ہوں، چوری نہ کرو میں کتنا عمل کرتا ہوں، زنا کے قریب نہ جاؤ یہ چیزیں غور کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں غور کرنے والی نہیں ہوتی کہ ان واقعات میں پہلے کون سا، دوسرا کون سا، یہاں یہ کیوں، یہاں یہ کیوں۔ یہ پھر آدمی کو شک اور تشکیک اور الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ علماء جو منع کرتے ہیں وہ یہ منع کرتے ہیں، الزام لگتا ہے کہ پورے قرآن سے منع کرتے ہیں، ترجمے سے پڑھنے نہیں دیتے، یہ بڑا الزام ہے، جھوٹا الزام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈھنگ سے پڑھو، پڑھنے کے طریقے سے پڑھو، اپنے منمانی پڑھو گے تو پھر غلط مطلب نکال لو گے، اور پھر شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہی واقعہ پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سے لے کر کے پورے 7ویں رکوع تک یہی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ترتیب وہاں الگ ہے اور یہاں ترتیب الگ ہے، تو سب سے پہلا شک تو یہ پیدا ہوگا نا کہ وہاں ترتیب جو بیان کی گئی وہ درست ہے یا یہاں جو ترتیب بیان کی گئی یہ درست ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے قرآن کے علوم کے بارے میں آدمی کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ضابطہ ذہن میں ہو کہ قرآن کے کسی واقعے میں ترتیب مقصد نہیں ہے، اللہ نے جس واقعے کو جہاں مناسب سمجھا ذکر کر دیا، ہماری عقل میں اس کی حقیقت نہیں آتی تو ہماری عقل کا قصور ہوگا، ہمارے سمجھنے کا فطور ہوگا، اللہ کے کلام پر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں سے یہود و نصارہ نے غلطی پکڑی، غلطی کھائی، ٹھوکر کھائی کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ واقعات کو ترتیب میں دیکھنا چاہتے ہیں، سیکوینس میں دیکھنا چاہتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی پہلے کون سا ہوا پھر کون سا ہوا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن، بھئی ایک انسان اچھی تقریر کرے، درمیان میں واقعہ غائب کر دے، بیان کے بعد لوگ یاد دلاتے ہیں کہ وہ قصہ آپ نے پورا نہیں سنایا، ادھورا ہو گیا تھا۔ تو انسان میں عیب ہے یہ۔ رب العالمین کے کلام کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک قصہ مکمل ایک مقرر نے سنایا، ایسے قرآن کا بھی واقعہ تفصیل سے ہونا چاہیے۔ یہ فرق ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب جو قصہ نیچے بیان ہو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد کا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلا کر شام کی طرف بڑھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے قوم کو تورات بھی دی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، تجلی ہوئی، جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں ساری تفصیلات۔
اور پھر قوم نے اللہ سے مطالبے کیے بھیجا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، حتی نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی۔ پھر گوسالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا، اس کی سزا ملی۔ اور یہ جو عرصہ، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، تقریباً 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے وادی تیہ کے اندر۔ اب یہ کون سا مقام تھا، اس کی تعیین مفسرین نے نہیں فرمائی کہ وہ کون سا مقام تھا۔ اور اسی وادی تیہ کے موقع پر حضرت ہارون کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصے بعد جب وہ مدت پوری ہو گئی تیہ والی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے حضرت موسیٰ کی قبر بھی اردن کے اندر ہے، وہ حضرت موسیٰ اردن یعنی اسی راستے سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات، ان کو موت دی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون، یوشع بن نون۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے نائب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ساتھ میں تھے۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے، ساتھی سے کہا، تو وہ نوجوان ساتھی حضرت یوشع رحمۃ اللہ علیہ السلام تھے۔ ان کی قبر ترکی کے اندر ہے۔ حضرت یوشع بن نون کی جو قبر ہے وہ ترکی میں ہے، بہت دور سمندر کے کناروں پر موجود ہے۔ جیسے ترکی کے 2 حصے ہیں، درمیان سے ندی جاتی ہے باسفورس، اور اس کنارے پر حضرت یوشع کی قبر ہے، تو اس کنارے پر مسجد حیا صوفیہ، جس کو آیا صوفیہ کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ اب یہ وقت اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ یہ بنی اسرائیل سے، اسکنوا ھذہ القریہ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس شہر میں تم سکونت اختیار کر لو، گھومنا تمہارا ختم ہو گیا، اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ ھذہ القریہ سے مراد کون سا شہر ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین کا یہ رجحان ہے کہ یہ شہر اریحہ ہے، جو آج جیریکو سٹی کے نام سے معروف ہے، فلسطین کا ایک حصہ ہے، مغربی کنارے کا، ویسٹ بینک میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر تھا اریحہ، جس کا پرانا نام ہے جیریکو سٹی، آج کی دنیا اور آج کے میپ میں اس کو کہا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت شہر تھا، اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی تھیں کہ وہ جن جن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ سے کہ ککڑی چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی تھیں۔ من و سلوہ کھا کھا کر مزاج بگڑے تو پھر ان لوگوں نے یہ ساری گھٹیا چیزیں انہوں نے مانگنی شروع کی۔ جب نعمتیں آدمی ناشکری کے ساتھ نعمت کا استعمال کرتا ہے تو پھر زوال کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے۔ نعمت کی ناشکری سے آدمی کئی نعمتیں بھی زائل ہوتی ہیں، اور خود اس کے مزاج کے اندر بھی تنزلی پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ کہاں جنت سے آنے والے من و سلوہ اور کہاں زمین سے اگنے والی پیاز، دال، ککڑی۔ تو انسان کے مزاج میں نعمت کی ناقدری سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اب تم جب داخل ہو رہے ہو تو تکبر کے ساتھ داخل نہ ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور دوسرے فرمایا کہ تم جو داخل ہو رہے ہو زبان پر استغفار ہونا چاہیے، توبہ توبہ تمہاری زبان پر ہو۔ یہ 2 شرائط اللہ نے لگائی، پہلی شرط توبہ استغفار، اور دوسری عاجزی تذلل۔ یہ 2 شرائط کے ساتھ شہر میں داخل ہونا ہے۔ اب اس کے لیے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ ایک لفظ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی آتے ہیں توبہ، میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک
دوسرا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہوتے ہوتے سجدہ کرنا۔ یہاں حقیقی سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ عاجزی مراد ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، مزاج میں تو شرارت تھی، بہت شرارت تھی، تو داخل ہونے سے پہلے جب ان سے کہا گیا کہ تم توبہ توبہ کے لیے الفاظ استعمال کرو، حطۃ کا لفظ استعمال کرو، تو بجائے حطۃ کہنے کے ان لوگوں نے اس میں ایک نون کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا حنطۃ۔ حنطہ، حطہ کو کیا بنا دیا، حنطہ۔ اور آگے ایک جملہ اور بڑھایا، حنطۃ فی شعیر۔ حنطہ کہتے ہیں گیہوں کو، شعیر کہتے ہیں جو کو، جو۔ تو اب اللہ نے حکم دیا حطۃ سے توبہ کا، تو اللہ کے حکم کا مذاق بناتے ہوئے حطۃ کے لفظ میں نون داخل کر کے حنطۃ، اور پھر چونکہ گیہوں آ گیا تو اس کے ساتھ جو کو شامل کر دیا، حنطۃ فی شعیر، حنطۃ فی شعیر۔ بدماشی اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر ان کو دے دیا، ایک ملک کا حصہ ان کو دے دیا فتح کر کے کہ اب اندر جاؤ، رہو، زندگی گزارو، لیکن اس شرط کے ساتھ داخل ہونا توبہ توبہ، لیکن بجائے توبہ کرنے کے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑا دیا، لفظ ہی بدل دیا، حنطۃ فی شعیر۔ اب حنطۃ کے معنی گیہوں، شعیر کے معنی جو۔ مطلب کیا ہوا کہ گیہوں جو کے درخت پر، گیہوں جو کی بالی میں، تو یہ مذاق والے جملے انہوں نے استعمال کیے۔ اور دوسرا اللہ نے حکم دیا تھا عاجزی کرتے ہوئے جانا، اور یہ عاجزی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب حکم ملا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ علیہ السلام نے عاجزی اتنی اختیار فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی جو کیفیت بیان کی گئی وہ کس انداز کی تھی؟ وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ایسے جھکا لیا تھا، فاتحانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے کہ بالکل جنگ جیت کر، ظاہر ہے کہ فتح حاصل کی، دشمنان اسلام کو شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار اسلام کے دامن میں آ رہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل ایک پہاڑ کے دامن میں جبل خندمہ کے کنارے کھڑے ہو کر پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید ان کے راستے کو کاٹتے ہوئے آ رہے تھے، حضرت خالد کے لشکر کو دیکھا، اکرمہ ابن ابو جہل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ حضرت خالد تو مسلمان ہو چکے تھے 1 سال پہلے، سن 7 ہجری میں حضرت خالد نے ایمان قبول کیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، تو بالکل فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں۔ بلکہ مکے میں ایک پہاڑ ہے آج بھی، جبل خندمہ، مکے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے۔ حضرت عباس پہلے ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، مکے میں رہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے اور آپ کو اطلاع ملی حضرت عباس کو، تو حضرت عباس کے پاس ابو سفیان اور بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، اور جب آنے کی اطلاع قریب آ رہی تھی کہ یہاں تک لشکر پہنچ گیا، یہاں تک لشکر پہنچ گیا، تو ابو سفیان وغیرہ کو ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عباس، کیا تمہارے بھتیجے میں طاقت اتنی آ گئی؟ وہ آخر کتنا طاقتور ہے، وہ آخر کتنے طاقتور ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اتنے طاقتور ہیں جتنا جبل خندمہ ہے۔ فرمایا کہ جبل خندمہ جتنا بڑا ہے اس سے بڑا میرا بھتیجا ہے، تو تم کیا مقابلہ کر پاؤ گے اس کا؟ تو کہا کہ عباس مجھے پناہ میں لے لو، عباس مجھے پناہ میں لے لو۔ تو حضرت عباس نے پھر ابو سفیان کو پناہ دی۔ تو آپ علیہ السلام تو فاتح بن کر جیت کر آ رہے ہیں، ایسے میں عاجزی اتنی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی زبان سے سنا، الیوم یوم المرحمہ،
الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن کاٹنے کوٹنے کا دن ہے، آج کا دن مقابلے کا دن ہے، آج کا دن سزا کا دن ہے، اور آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عافیت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے معاف کر دیا۔ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبے کا غلاف پکڑ کر غلاف کعبہ لپیٹ بھی لیں، اے نبی آپ ان کو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا نیزوں کے ذریعے مار سکتے ہو، آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ اس دن کعبۃ اللہ کی حرمت اٹھا دی گئی، یعنی بیت اللہ شریف میں اور بیت اللہ کے اطراف میں کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا جائز نہیں ہے، درخت کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کے آس پاس شکار کرنا جائز نہیں، درخت توڑنا جائز نہیں، کسی کو مارنا جائز نہیں۔ کسی نے قتل کر کے بیت اللہ شریف کی صحن میں آ کر کوئی بیٹھ گیا، اس کو پکڑ کر لانا جائز نہیں۔ وہ اپنے سے باہر نکلے تو قاضی شریعت کو پکڑ کر کے سزا دینے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اتنی بڑی جگہ ہے بیت اللہ شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرمایا کہ آج بیت اللہ کی حرمت بھی میں کچھ دیر کے لیے اٹھا لیتا ہوں، آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا کہ آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہاری، جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، سب کے سب آزاد ہو۔ تو آپ علیہ السلام فاتح ہو کر مکے میں آ رہے ہیں، تو عاجزی اس قدر، اور آج ہم ایک لڑائی جیت لیں، بحث میں جیت جائیں تو سینہ ہمارا آسمان سے زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم کسی سے بحث میں جیت جائیں، اور بس سینہ ہمارا اتنا چوڑا کہ غرور تکبر سارا ہمارے اندر۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم مکہ فتح کر کے جا رہے ہو، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا نیچے تھا کہ آپ کا مبارک سر آپ کے اونٹنی پر اگر سوار ہوں تو اونٹنی کے، یا گھوڑے پر اگر سوار ہوں تو گھوڑے کے جسم سے لگ رہا تھا، اتنا آپ عاجزی کے ساتھ آ رہے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، کالی پگڑی جس کو کہتے ہیں، کالا امامہ آپ نے باندھا، اور اوپر سے ایک رومال آپ نے ڈالا ہوا تھا، ایک چادر آپ نے ڈالی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اے اللہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی کہ جس مکے سے میں راتوں رات نکل کر گیا، آج دن کی روشنی میں فاتح بن کر آ رہا ہوں۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے، آج جہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے، مسجد جن کے پہلے، اور وہاں جو حضرت ختیجہ کا قبرستان ہے، وہاں آپ نے قیام کیا، غسل فرمایا، حرم شریف میں داخل ہوئے۔ آج بھی باب الفتح موجود ہے، اس راستے سے آپ اندر آئے، اور آ کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی؟ 8 رکعت نماز۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز چاشت کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نماز شکرانے کی تھی۔ تو یہ انسان کو اللہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی کسی بھی فتح پر غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ اصل عاجزی تمہاری یہی ہے کہ اب تم کامیاب ہو چکے ہو تو تم کتنے عاجز بن کر کے اب ہمارے سامنے آتے ہو۔ اللہ کا حکم ہر جگہ کے لیے۔ مسجدوں میں داخلے کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ وہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کانپتے ہوئے آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں، لرزتے ہوئے آئیں۔ اور ہم کیسے آتے ہیں؟ ہم مسجدوں میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے اوپر کوئی خوف، کوئی خشیت، کوئی لرزہ، کوئی ڈر کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں، ہم سینہ تان کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے تکبر کے ساتھ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارا مخالف کسی صف میں بیٹھا نظر آ جائے تو اندر کا شیطان اور ابھاڑتا ہے کہ اور سینہ تان کر چلو۔ یہ نہیں ہے حکم مسجد میں داخلے کا۔ عاجزی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ جب وضو کرتے تھے تو وضو کے بعد جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کانپتے تھے، خوف،
تو لوگ پوچھتے حضرت کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور جا کر کس منہ سے کہوں اللہ اکبر۔ ساری زندگی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور جب مسجد میں آیا تو اللہ کو کیسے بڑا بتاؤں، جبکہ میں نے لوگوں کو دبایا۔ حالانکہ وہ تو امام العارفین ہے، وہ تو اولیاء کے سردار ہیں، نبوت کا خاندان، حضرت حسین کے چشم و چراغ، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہم جیسوں کو پیغام دے گئے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ یہ عاجزی کا سبق اللہ نے دیا، وادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطیئاتکم، مسجد اقصیٰ میں جب فلسطین کی فتح ہوئی تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح حاصل کی تو کس انداز میں داخل ہوئے؟ مسجد اقصیٰ کی چوکٹ پر سجدہ کیا، اور اتنے آنسو بہائے کہ ان کے آنسوؤں کے قطرے مسجد اقصیٰ کی چوکٹ کو بھگا رہے تھے۔ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ اتنے سال تک اس چوکٹ پر تیرے نافرمانوں کے قدم پڑتے رہے، میں زندہ رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے مولا، اب تک جو تاخیر ہوئی ہے مجھے معاف فرما۔ دیکھیے آپ فتح کر کے آئے ہیں، عیسائیوں کا دل چیر کر مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا تھا۔ یہ ہے انسان اور یہ ہے مسلمان، یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ فتح کے بعد، کامیابی کے بعد عاجزی، یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور کامیابی کے بعد تکبر، غرور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ وادخلوا الباب سجدا، داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ۔ وہ کیسا داخل ہوئے؟ مائک پر انتقال ہو چکا ہے، جنازہ پڑھوا دیجیے گا، کسی موقع سے تدفین وغیرہ کر دیجیے۔ اتنا بڑا محلہ ماشاءاللہ، ایک اچھے مائک کا انتظام کریے گا، مہربانی ہوگی۔ میرا مضمون ہی نکل گیا، بڑی دقت سے بول رہا ہوں۔ جی، تم کیسے داخل ہو رہے تھے؟ وہ دروازے میں بیٹھے اور سرین کے بل جیسے امام صاحب نے کہا کہ بھئی آگے آگے آ جاؤ، کیسا آتے؟ بتاؤ۔ ہاں یہ، لیکن پیر اٹھے ہوئے تھے، جیسے اکڑو بیٹھتے نا، ایسے پیر، اور ایسے آگے آگے ہٹ رہے۔ تو اس میں عاجزی ہے یا مذاق ہے؟ جی نہیں ہے عاجزی، مذاق تھا یہ۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ ایسے داخل ہونا، سر جھکے ہوئے رہنا، تمہارے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھنا، اور بالکل سر جھکا ہوا، عاجزی۔ داخل ہو تو بالکل جیسے ایک غلام کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے زیارت کی نا مدینہ منورہ کی، مسجد نبوی کی حاضری ہوئی نا، وہاں سلام عرض کرنے کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ جیسے آپ باب السلام سے داخل ہوئے تو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی اب بہت بڑی جگہ داخل ہو رہا ہوں، لہٰذا بہت عاجزی کے ساتھ جانا ہے، بالکل نظریں نیچی ہیں اور قدم چھوٹے 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 اٹھ کے، اور جیسے مواجہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو پھر وہاں کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ طریقہ ہے نا، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں نے الٹا کیا، گھسٹتے ہوئے حنطۃ فی شعیر، حنطۃ فی شعیر، حنطۃ فی شعیر کہتے ہوئے اس طرح مذاق بناتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ کو تو غصہ آنا ہی تھا، اللہ کو تو غصہ آنا ہی تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا، سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، بس یہ دو کام کر لینا، وادی تیہ میں تم لوگوں نے جتنی غلطیاں کی، جتنی نافرمانیاں کی، وہ سارے معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا آفر اللہ کی طرف سے ہے کہ اب تک جو کچھ کیا، بس یہ دو کام کرو کہ سجدے داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ، زبان پر توبہ کے الفاظ، میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد جو اچھی زندگی گزار کر نیک بنے گا میں اس کو اور اچھا اجر دوں گا، سنزید المحسنین، بہت اچھا اجر دوں گا۔ لیکن بدل دیا، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ کیا مطلب؟ وہ پوری جماعت گمراہ نہیں تھی، وہ پوری جماعت غلط نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ایک طبقہ تھا جنہوں نے یہ مذاق اڑایا تھا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے ظلم کر کے بدل دیا اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے لفظ سے۔ بتائیے کیا کہا گیا تھا، کیا کہنے کا حکم تھا؟ حطۃ، بدلہ کس سے؟ حنطۃ سے۔ تو اس کو فرمایا کہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا دوسرے لفظ سے بدل دیا۔ تو سزا کیا ہوئی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہاں اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا رجز کس سے کہتے ہیں، بھول گئے؟ رجز سے کہتے ہیں آسمانی عذاب کو۔ جو عذاب آسمان سے آئے وہ رجز ہے۔ بجلی بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی ہو سکتی ہے، آندھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ جو آسمانی عذاب مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں رجز۔ فرماتے ہیں رجزم من السماء، آسمان سے ایک ایسا عذاب آیا ان کے ظلم کی وجہ سے کہ 70,000 مر گئے۔ جب بھی مرے ہزاروں میں مرے۔ بچڑے کی پوجا کی تو 80,000، یہاں آئے تو 70,000، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور ہمارا بھی وہی حال ہے، لاکھوں لاکھ مر جاتے ہیں سالوں میں، لیکن ہمارے اندر بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ڈگر پر زندگی گزارتے رہتے ہیں، بس ہو جائے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بدل دیا ان لوگوں نے، ان میں سے ظالموں نے، اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے لفظ سے، تو آسمان سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب آیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون یغوث ایک بیماری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امواس، حضرت عمر کے زمانے میں جو طاعون پھیلا تھا ملک شام کے علاقے میں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اسی میں شہید ہو گئے، حضرت مثنى ابن الحارث اسی میں شہید ہو گئے، قعقاع ابن عمرو اسی میں شہید ہو گئے، شرحبیل ابن حسنہ اسی میں شہید، بڑے بڑے صحابہ اس طاعون کی وجہ سے وفات پا چکے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ ان پر بھی جو طاعون آیا یہ وہی طاعون تھا جو عذاب والا طاعون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ طاعون کو سمجھیے کہ ایک طرح سے وہ کینسر ہے۔ ایک یہاں گلٹی ہوتی تھی گلے کے نیچے، ایک چھوٹا سا وہ بنتا تھا گوشت کا ٹکڑا، اب بس وہی موت کا سبب بن جاتا تھا، وہیں سے پورے جسم میں سڑان شروع ہو جاتی تھی، اعضاء خراب ہونے شروع ہوتے تھے ایک ایک کر کے۔ تو اس طرح سے آج کی جو شکل ہے موجودہ، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے طاعون سے۔ تو یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں ان لوگوں کے شہر اریحہ میں داخل ہونے والے واقعے کو یہاں بیان فرمایا، اور پھر اس میں ان لوگوں کی شرارت کیا تھی، اللہ کا حکم کیا تھا، پھر ان کی شرارت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر کیا عذاب آیا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کلام، نتیجہ اور عبرت کیا ہے؟ اس میں دو عبرتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا اللہ کے احکام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے احکام کا مذاق نہ بنائے آدمی۔ اب اللہ کے احکام کا مذاق کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، کہ آدمی آیتوں کا مذاق اڑا دے، قرآنی آیتوں کا مذاق بنا دے، احادیث کا مذاق بنا دے، مسجدوں کا مذاق بنائے، اور سنت کا مذاق اڑا دے۔ کسی بھی طرح سے سنت کا کوئی مذاق اڑ جائے تو یہ بھی آدمی کے لیے کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کسی ایک سنت کا بھی مذاق آدمی کو نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی دوسرا اگر اس پر عمل کر رہا ہو تب بھی مذاق نہیں۔ جیسے عصا بزرگوں کی سنت ہے، جوانی کی سنت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جوانی میں آپ نے عصا نہیں پکڑا تھا، بزرگی میں آپ نے عصا پکڑا تھا۔ تو اگر کوئی بزرگ عصا پکڑنا چاہتا ہے تو ان کو یہ طعنہ دینا کہ اب بوڑھے ہو گئے، نہیں، سنت کی نیت سے اگر اس نے اس کو تھاما ہوا ہے تو اس پر تو اجر اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے آپ کو ایک سنت پر عمل کروا دیا۔ تو بزرگوں کے لیے عصا سنت ہے،
پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، امامہ جو ہے ہمیشہ کا سنت کا عمل ہے آپ کا، اور اس پر اگر کوئی نوجوان امامہ باندھ لے تو پھر اس کو بھی مذاق کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن بچپن میں جو چھوٹے بچے امامہ باندھنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے باندھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن بچے جن کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو وہ بچے بھی امامے پر آ جائیں تو پھر اس کو شریعت منع کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ باندھا ہے آپ کے ریش مبارک پوری ہونے کے بعد آپ نے امامہ باندھا تھا، اور اس لیے بچوں کو منع کیا جاتا ہے، چھوٹے بچے جن کی داڑھی نہیں نکلتی۔ ہاں عارضی طور پر کسی جمعہ کے لیے، عید بقرعید کے لیے پہن لیا، یہ الگ، مستقل باندھ کر رہنا یہ بچوں کے لیے سنت نہیں، بڑوں کی سنت ہے۔ تو سنت کا مذاق کسی طرح سے نہیں اڑانا چاہیے۔ جیسے وہ ایک مشہور قصہ سناتے ہیں لوگ، اگرچہ کہ جھوٹا ہے، کہ ایک صحابی کی داڑھی کا ایک بال تھا، سنا آپ نے؟ جھوٹا قصہ، اس پہ ایک فرشتہ لٹکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے تو حضور مسکراتے تھے، تو انہوں نے اس کو کٹا دیا، اور پھر حضور کے پاس آئے تو حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی کیوں کٹایا؟ یا رسول اللہ آپ ہنستے تھے۔ کہا کہ میں تو فرشتے کو دیکھ کر ہنستا تھا۔ ایسا کوئی قصہ حضور کی خدمت میں حضور کے سامنے پیش آیا ہی نہیں، بنڈل کسی کے پٹارے سے نکلا ہوا قصہ ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرح کے واقعات ہماری شریعت کا حصہ نہ بننے پائیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے 2 اتوار آپ لوگوں کی چھٹی ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ کا دوبارہ درس ہمارا شروع ہوگا۔ یہ لے لو۔